دنیا میں مسیح یسوع کی جو عالم وسع جسے ہم شہر بانی کہتے ہیں، بالا خانہ پر جو اس نے یروشلم میں پکڑوائے جانے سے پہلے اس میں وہ شریک ہوا، شاگرد شریک ہوئے، اور پھر اس کے بعد کفارے کا وہ سارا پروگرام شروع ہوا، اور پھر اس کے مار کھانے سے میں نے اور آپ نے، ہم سب نے شفا پائی۔ اس حوالے کا یا اس واقعہ کا ذکر چاروں اناجیل میں ملتا ہے، اور چاروں اناجیل میں اس حوالے کو اور اس کی تفصیلات کو بیان کیا گیا۔ تفصیلات میں جب ہم اس کی تفصیلات کا مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ انہوں نے آخری فسح ایک گھر میں کھائی، اور اس فسح کے دوران کچھ واقعات ہوئے جن کا ذکر ہمیں چاروں اناجیل میں ملتا ہے۔ ایک واقعہ تو انتہائی عجیب لگتا ہے مجھے کہ جب وہ اس فسح میں شریک تھے تو شاگردوں میں ایک خاص وجہ تنازع تھی جس پر وہ 12 کے 12 آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور وجہ تنازع یا ان کا جو جس بات پر وہ آپس میں گفتگو یہ بحث کر رہے تھے، ڈیبیٹ کر رہے تھے، وہ یہ تھی کہ ہمیں بڑا کام ہے، پطرس ہے، یوحنا ہے، یعقوب ہے، یا باقی جو شاگرد ہیں، تو ان 12 میں ایک بحث تھی کہ ہم میں بڑا کون ہے، کیونکہ مسیح یسوع نے بتا چکا تھا کہ اس کا اب آخری وقت ہے، اور مسیح یسوع گنہگاروں کے حوالے کر دیا جائے گا، پکڑوایا جائے گا، پھر اس کو مصلوب کریں گے، وہ مر جائے گا۔ یہ ساری باتیں مسیح خداوند شاگردوں سے کر چکے تھے۔ اب جھگڑا یہ تھا، ان کے درمیان سوچ یہ تھی کہ جب خداوند مر جائے گا تو پھر اس کا گدی نشین کون ہوگا، کیونکہ ان کو یہ امید نہیں تھی، حالانکہ بے شمار دفعہ عہد عتیق میں، عہد جدید میں بتایا گیا تھا کہ وہ مر جائے گا لیکن جی اٹھے گا۔ اور وہ جو 3 سال سے یا 3.5 سال سے خداوند کے ساتھ تھے، اور اس کی تعلیم سنتے تھے، اس کی باتیں، معجزات، یہ ساری باتوں میں وہ سب شریک تھے، ان ساری باتوں کے باوجود بھی آج ان میں جھگڑا یہ تھا کہ جب یسوع مر جائے گا، اس کو قبر میں رکھ دیں گے، تو پھر ہم میں سے بڑا کون ہوگا۔ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ جو ہے ایگو کا، بڑے پن کا، کہ بڑا کون ہے، خودی کا، یہ باغ عدن سے شروع ہوا۔ ابلیس نے حوا کو یہی کہا تھا کہ خدا نے جو کچھ تم سے کہا ہے وہ درست نہیں، ایک بات اس نے چھپائی، اور وہ بات یہ چھپائی ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تم خدا کی مانند ہو جاؤ، خدا کے برابر ایک ہی سٹیٹس ہو جائے گا، اور جب تمہارا اور خدا کا سٹیٹس ایک ہو جائے گا تو پھر وہ باس اور تم سبارڈینیٹ نہیں ہو۔ اس وقت سے لے کر آج تک ہر گھر میں، ہر چرچ میں،
ہر قوم میں، ہر قبیلے میں، ہر سلطنت میں یہ جھگڑا چل رہا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کبھی کوئی اینڈ ہوگا۔ شاگردوں میں بھی یہی تھا، اور دو شاگرد یعنی یعقوب اور یوحنا جو کہ سگے بھائی تھے، ان کی ماں کا نام سلومی تھا، مسیح یسوع کی وہ بہن تھی، اور وہ اپنی ماں کو جا کر لے آئے سفارش کے طور پر، اور اس نے آ کر مسیح یسوع سے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو ایک کو اپنے دانے اور ایک کو اپنے بائیں بٹھانا۔ وہ سفارش، اور آج بھی یہی ہو رہا۔ آپ ٹاپ سے شروع کر لیں، کہیں سے بھی آپ ٹاپ سے شروع کر کے ٹو تک آ جائے، یہ کام آج بھی چل رہا ہے۔ سفارشیں کروا رہے ہیں لوگ، اور سفارشیں ہو رہی ہیں، اور سفارشوں کے پھر نتیجے بھی ہم بھگت رہے ہیں۔ تو مسیح یسوع نے اس خاتون سے کہا کہ کسی کو دائیں بٹھانا بائیں بٹھانا یہ میرا کام نہیں ہے۔ اس کی ریزنز کیا ہے؟ وقت نہیں ہے، کیونکہ 7 بجے کا اناؤنس کیا تھا اور 7:30 بجے دعا شروع ہوئی تھی۔ چونکہ ٹائم نہیں، میں ان ڈیٹیلز میں نہیں جا سکتا، پر انہوں نے ایک بات ضرور وہاں پر کہی کہ ہم میں بڑا کام ہے۔ پھر لکھا ہے مسیح خداوند نے ان کے پاؤں دھوئے، پھر وہ بیٹھے، انہوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد لکھا ہے جب ہم نے متی کی انجیل کا مطالعہ کیا ہے تو وہاں لکھا ہے کہ کھانے کے بعد اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور ان کو دے کر کہا لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے توڑا جاتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور ان کو دے کر کہا تم سب اس میں سے پیو۔ اس لیے میں یہ گلاسیوں میں اشارے بازی لینے سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ یسوع نے پیالہ لیا تھا اور میں چھوٹا سا تھا جب ہمارے شہر میں چرچ میں چاندی کے برتن تھے اشارے بازی کے، اور جو پیالے تھے 2 وہ چاندی کے تھے، اور وہ ہمارے چرچ کی ملکیت تھی۔ تو جب میں دھرم پورے میں لاہور میں پاسبانی خدمت کرتا تھا تو پھر میں نے بھی وہاں 2 چاندی کے پیالے بنوائے، اور سارا اشارے بانی کا سارا سامان میں نے چاندی سے بنوایا۔ تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگوں کو جراثیموں کا بڑا ڈر، اس لیے وہ اس بات پر بضد ہے کہ یہ ایسے کیا جائے، اور چرچز کی مجبوری ہے کہ وہ اپنی کلیسیاؤں کی باتوں کو مانیں۔ تو لکھا ہے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور ان کو دیکھ کر کہا تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ اس کی وجہ بتائی یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اور پھر اس کے بعد اس نے کہا میں جب دوبارہ باپ کے ساتھ آؤں گا پھر ہم اس پیالے کو دوبارہ پئیں گے، اور پھر اس روٹی کو یا اشارے بازی کو دوبارہ ہم اس میں شریک ہوں گے۔ خداوند کے پاک کلام کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو مسیح یسوع نے 2 باتیں بڑی اہم کہی۔ پہلی بات کہ یہ عہد کا خون، یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پرانا عہد کیا ہے؟ اگر یہ نیا عہد ہے تو پرانا عہد کیا ہے؟ اور اگر پرانے عہد سے اس وقت کے لوگ واقف نہیں تھے یا واقف تھے تو پھر نیا عہد ان کو یاد دلانے کی ضرورت تھی، جس کے لیے مسیح یسوع نے
ان کو کہا کہ اس میں سے پیو کیونکہ یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے۔ عزیزو، جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں ٹوٹلی 7 عہد ہیں، 7 عہد جو خدا نے عہد عتیق میں ماضی میں اس نے انسانوں کے ساتھ باندھے۔ پہلا عہد جو تھا وہ پیدائش 3 باب جو باغ عدن میں باندھا گیا، 3 باب اس کی 15ویں آیت، وہاں لکھا ہے کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہ وہ سب سے پہلا عہد ہے جو خدا نے انسان کی نجات کے لیے باندھا، اور پھر اس کے بعد باغ عدن میں جو کچھ ہوا وہ ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں۔ دوسرا عہد جو ہے وہ اس نے نوح کے ساتھ باندھا۔ اگر آپ پیدائش کی کتاب 9واں باب اس کی 9ویں آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں سے کہا، دیکھو میں خود تم سے اور تمہارے بعد تمہاری نسل سے عہد کرتا ہوں کہ سب جاندار طوفان کے پانی سے پھر ہلاک نہ ہوں گے، اور نہ کبھی زمین کو تباہ کرنے کے لیے پھر طوفان آئے گا، جس کے لیے قوسوں کا ذات یا رینبو جو ہے اس نے نشان کے طور پر دی۔ یہ دوسرا عہد۔ تیسرا عہد جو خدا نے باندھا وہ ابراہیم کے ساتھ تھا۔ پیدائش کی کتاب 15واں باب اس کے 18ویں آیت میں لکھا ہے، اسی روز خداوند نے ابراہیم سے عہد کیا اور فرمایا کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر اس بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک میں نے تیری اولاد کو دیا۔ یہ وہ تیسرا عہد ہے، اور یہ جو ابراہیم اکارڈ جو ہے آج جو ساری دنیا میں جس پر بڑی گفتگو، بڑی بحث اور قوموں میں اور خاص طور پر ہمارے ملک میں بڑی باتیں ہو رہی ہیں، وہ پھر اگر آپ میرے ساتھ کبھی میرے گھر آ جائیں تو میں آپ کو وہ سارا جو ابراہیم اکارڈ ہے جو ہو رہا ہے اس وقت سعودی عرب اور پاکستان اور اسرائیل اور ان ملکوں میں وہ آپ کو بتا سکتا ہوں، اور وہ یہ تیسرا عہد ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے جو چوتھا عہد باندھا وہ کوہ سینا کا عہد ہے، جو خروج 19واں باب اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت میں لکھا ہے، سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے، تم میرے لیے کائنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوں گے۔ یہ وہ کوہ سینا کا عہد ہے۔ 5واں عہد جو ہے وہ اس نے لاویوں کے ساتھ باندھا ہے۔ گنتی 25واں باب 12ویں 13ویں آیت میں لکھا ہے، سو تو کہہ دے کہ میں نے اس سے اپنا صلح کا عہد باندھا، اور وہ اس کے لیے اور اس کے بعد اس کی نسل کے لیے کہانت کا دائمی عہد ہوگا۔ لاویوں کو دائمی عہد، کہانت کا عہد ان کے ساتھ باندھا گیا اور یہ ان کو دیا۔ پھر اس کے بعد کیونکہ وہ اپنے خدا کے لیے غیرت مند ہوا اور اس نے بنی اسرائیل کے لیے کفارہ دیا۔ یہ کفارے کا عہد ہے جو انسان اور خدا میں میل ملاپ کرانے کے لیے لاویوں کے تھرو باندھا گیا۔ پھر چھٹا عہد داؤد بن یسی کے ساتھ، داؤد بادشاہ کے ساتھ، دوسرا ساموئیل 23واں باب اس کی 5ویں آیت میں وہ چھٹا عہد درج ہے۔ لکھا ہے، میرا گھر تو سچ میں خدا کے سامنے ایسا ہے بھی نہیں، تو بھی اس نے میرے ساتھ ایک دائمی عہد جس کی سب باتیں معین اور پائیدار ہیں باندھا، کیونکہ میری ساری نجات اور ساری مراد ہے یہ المسیح کے بارے پیش گوئی کے طور پر داؤد کے گھرانے سے یہ عہد باندھا گیا۔ اس لیے جب آپ اس کے بارے پڑھتے ہیں، مسیح یسوع کے بارے، تو بہت سے القاب اسے دیے گئے۔ اسے داؤد کے گھرانے کا شیر ببر بھی کہا گیا، اسے داؤد کے تخت کا وارث بھی کہا گیا، اور اس کو اس عہد کے وسیلے سے اس عہد عتیق کی برکتوں کا ذمہ وار یا اس کا حقدار
بھی ٹھہرایا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ نیا عہد کیا؟ یہ تو پرانے عہد نامہ میں سارے کے سارے عہد موجود ہیں۔ نیا عہد جو ہے، جس کی اکثر ہر شعر بانی پر پادری صاحبان، خدا کے خادم، فادر، جتنے بھی لوگ جو اس شعر بانی میں شریک ہوتے ہیں یا اس میز پر حاضر ہوتے ہیں، وہ یہ بات ضرور دہراتے ہیں۔ پولس نے بھی کرنتھس کی کلیسیا کو پہلے کرنتھیوں 11ویں باب میں لکھا کہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے، یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی۔ سوال یہ ہے کہ وہ نیا عہد کیا؟ اس عہد کی کون کون سی شکیں ہیں، کون کون سی ٹرمز اور کون کون سی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں؟ وہ عہد جو ہے اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، اور یہی وہ نیا عہد ہے جس میں آج میں اور آپ یہاں موجود ہیں۔ اگر ہمیں اس نئے عہد کا نہیں پتہ تو پھر روایات تو چلتی رہتی ہیں، قوموں میں سال ہر سال سے، صدیوں سے، ہزارہ سال سے روایات چلتی ہیں جن کے کوئی معنی لوگوں کے نزدیک اتنے اہم نہیں ہوتے، بس وہ چلتی رہتی ہیں باتیں۔ اسی طرح اشارہ بانی ہے، ہر مہینے کے پہلے اتوار کو یا آخری اتوار کو چرچز میں ہوتی ہے، لوگ نئے عہد کی بات بھی کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ نیا عہد کیا، کہاں لکھا ہے؟ ابھی ہم نے یرمیہ کے صحیفے میں سے جو حوالہ پڑھا، یرمیہ نبی کی معرفت جو صحیفہ جس کا ہم نے مطالعہ کیا ہے، یہ مسیح یسوع سے 700 سال پہلے یرمیہ کی معرفت دیا گیا۔ 700 سال پہلے یسوع کے بارے اس عہد کو یرمیہ نبی کی معرفت دیا، جو اس کے 31ویں باب کی 31ویں آیت سے 34ویں آیت تک ابھی ہم نے جو حوالہ پڑھا ہے، اس میں اس 7ویں اور نئے عہد کا ذکر ہے۔ وہاں اس کی جو پہلی شک ہے جسے ہم نیا عہد کہتے ہیں، اس کی پہلی شک یہ ہے کہ میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا۔ اس عہد کی پہلی ٹرم یہ ہے کہ میں اپنی شریعت کیا کروں گا، ان کے باطن میں، ان کے دل پر لکھوں گا۔ یہ اس عہد کی پہلی شک ہے۔ دوسری یہ ہے کہ میں ان کا خدا ہوں گا۔ وہ بت پرستی، بے دینی، بے راہ روی، صنم پرستی، جادوگری، اس قسم کی باتیں چھوڑ کر صرف اور صرف میری عبادت کرے، میں ان کا خدا ہوں گا۔ تیسری بات لکھا ہے، وہ میرے لوگ ہوں گے، وہ میرے لوگ ہوں گے۔ دنیا اس وقت 8.7 بلین سے زیادہ آبادی ہے، 8.7 بلین سے زیادہ آبادی ہے اس وقت دنیا۔ اس 8.7 بلین آبادی میں جو انالیسس کیا گیا ہے وہ 40% مسیحی ہے، 40% پیگنز یا ایتھیسٹ ہیں جو کسی خدا کو نہیں مانتے۔ 80% ہو گئے، 20% میں 10% مسلمس ہیں، 5% جو ہیں وہ بدھسٹ ہیں، 3% جو ہیں وہ ہندو ہیں، اور 2% جو ہیں وہ ان کو ادرس کہہ کر وہاں پر لکھا گیا ہے، جن میں کنفیوشس ہیں، زراثٹرس ہیں، پارسی ہیں، اس طرح کے دوسرے۔ یعنی یہ 100% آبادی میں مسیحی 40% آبادی ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے۔ اور یہ وہ آبادی ہے جن کے پاس ایک اختیار ہے، ایک حق ہے جو کسی دوسری قوم کے پاس نہیں ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ مسیح یسوع نے کہا جب کبھی دعا کرو تو کہو اے ہمارے، ہم اپنے باپ سے دعا کرتے ہیں، ہم معبود سے دعا نہیں کرتے، ہم کسی بادشاہ سے، کسی بت سے، کسی رسول سے دعا نہیں کرتے، ہم اپنے باپ سے دعا کرتے ہیں۔ بہت عرصے کی بات ہے،
میرے بچے اسکول میں تھے، میں کسی انٹرنیشنل کانفرنس پہ ملک سے باہر تھا، بینکاک میں تھا، میں واپس آیا، واپس آتے مجھے دیری ہو گئی، تو میں صبح میری فلائٹ تھی، میں گھر پہنچا، میں نے اپنی وائف سے کہا، میں نے کہا بچے اسکول میں ہیں، ان کو پتہ نہیں میں نے کب آنا تھا کب نہیں، میں آ گیا ہوں تو میں لینے ان کو جاؤں گا۔ میں لینے گیا تو ہوا یہ تھا کہ میری جو بیٹی اس کو اس کی مس نے کلاس روم سے باہر کھڑا کر دیا تھا، کیونکہ اس کی فیس ٹائم پر میں نے نہیں دی تھی، میں ملک میں نہیں تھی۔ اب یہ اس کی بڑی انسلٹ تھی۔ وہ میرے پاس آئی دور سے اور کھڑے ہو کر اس نے یہاں ہاتھ رکھا، چھوٹی سی تھی، ایسے ہاتھ رکھا تو مجھے کہنے لگی کہ اگر آپ کے پاس فیس کے پیسے نہیں ہیں نا تو پھر مجھے پڑھائے نہیں، میں یہ انسلٹ برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لہجے میں زندگی میں میرے ساتھ کبھی کسی نے بات نہیں کی۔ یہ میں اپنے گھر میں سب سے بڑا ہوں، میری بہنیں چھوٹی، وہ آج بھی ان کے پوتے نواسیاں سب ہیں، میری موجودگی میں کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کرتی۔ یہ ہمارے گھر کا کلچر ہے۔ کوئی جو ہمارے رشتے دار پہ جو خواتین یا لڑکے یا لڑکیاں ہیں، میری موجودگی میں اونچی آواز میں نہیں بولتے آج بھی۔ مجھے بڑا فیل ہوا، پر غلطی تو میری تھی۔ سوال یہ ہے کہ میری بیٹی نے اس لہجے میں میرے ساتھ بات کیوں کی؟ کیونکہ وہ میرا توفق ہے، وہ میری بیٹی ہے، میں اس کا باپ ہوں۔ بیٹی یا بیٹا اپنے باپ سے اس سے بھی کرخت لہجے میں بات کرتے ہیں اور والدین سنتے ہیں۔ آپ بھی سنتے ہیں، آپ بھی والدین ہیں، لیکن بھکاری اس طرح سے ہم سے بات نہیں کر سکتے۔ بھکاری تو ایسے بات نہیں کر سکتے۔ میں صدر میں تھا تو ایک بھکاری میرے پاس آیا، تو میں نے ذرا اسی طرح سوٹ پہنا ہوا تھا، مجھے کہنے لگا صاحب جی ایک پیپسی تو لے دو۔ میں نے کہا پیپسی؟ اب یہ کوئی 10 سال پرانی بات ہے، میں نے اب لے کے دے سکتا تھا، پر وہ اس کے لہجے سے مجھے غصہ آ گیا، میں نے نہیں لے کے دیا۔ اگر اسی لہجے میں میرا بیٹا یا میری بیٹی بات کرے تو میں 10 دفعہ لے کے دوں گا، کیونکہ وہ میرا توفق ہے۔ بھکاری کو نہیں لے کے دوں گا کیونکہ وہ بھکاری ہے اور اس کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اس عہد میں، اس میثاق میں یا اس ٹریٹی میں یا اس عہد میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے وہ میرے لوگ ہوں گے۔ اس لیے یسوع نے کہا کہ جب دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ سے مانگنے کی کوشش کریں، بھکاری نہ بنا کرے، بھکاری بننا چھوڑ دے۔ حلیمی، عاجزی، انکساری، یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ عاجزی سے، حلیمی سے، فروتنی سے اپنے باپ آسمانی خدا سے ضرور بات کرے، ضرور مانگے، لیکن بھکاری بن کر نہیں مانگے۔ اس کو بھی پتہ چلے کہ میری بیٹی، میرا بیٹا مجھ سے مانگتا۔ یہ اس نے عہد کا وہ شک ہے جو تیسری شک ہے۔ چوتھی بات جو چوتھا اس عہد کی نشانی ہے یا اس کی شک ہے، وہ یہ ہے کہ چھوٹے سے بڑے تک سب مجھے پہچانیں گے اور جانیں گے۔ چھوٹے سے بڑے تک سب مجھے جانیں گے اور کیا کریں گے؟ پہچانیں گے۔ کسی کو جاننا اور بات ہے، کسی کو پہچاننا اور بات ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ اس نئے عہد کے تحت میرے لوگ جو ہوں گے وہ مجھے جانیں گے بھی اور مجھے پہچانیں گے۔ پانچویں بات وہ کہتا ہے کہ میں ان کی بد کرداری کو بخش دوں گا۔
پھر لکھا ہے کہ میں ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا۔ اس کی ساتویں اور بڑی شک یہ ہے جو مسیح خداوند نے پیالہ لیا اور ان کو دیکھ کر کہا تم سب اس میں سے پیو کیونکہ یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے۔ وہ سب سے بڑی شک کیا ہے اس نئے عہد کی؟ وہ یہ ہے کہ جو ایمان لائے گا میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اس ٹریٹی کی یا اس عہد کی جو سب سے بڑی شک ہے وہ یہ ہے کہ جو ایمان لائے گا میں کیا کروں گا؟ اس کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ یہ وہ نیا عہد ہے جس کے تحت آج میں اور آپ مسیحی ہیں، جس کے تحت میں اور آپ آج ایماندار کہلاتے ہیں، جس کے تحت آج ہم اپنے آپ کو نجات یافتہ کہتے ہیں، جس کے تحت ہم اس خدا کو آسمانی باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ میں ہر روز جب دعا کرتا ہوں میں ایک بات ضرور خداوند سے کہتا ہوں کہ خداوند میرا ایمان ہے کہ تو سر تپا پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے۔ خداوند میرا ایمان ہے کہ فرشتے بھی تیرے حضور کھڑے رہتے اور قدوس قدوس پکارتے ہیں، پر میں تجھ سے بدعت کرتا ہوں مجھ پر رحم کر۔ وہ جس کی مقدس آنکھ بدی کو نہیں دیکھ سکتی وہ کہتا ہے میرے پاس آؤ، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو، اس پیالے میں سے پیو، یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے۔ یہ نیا عہد جب تک میری اور آپ کی زندگی میں نہیں ہوگا ہم بیکاری تو ہو سکتے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہو سکتے۔ اور بیٹے اور بیٹیاں بننے کا فارمولہ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 12ویں اور 13ویں آیت میں مسیح خداوند نے اپنی زبان سے بتایا۔ جب ہم انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں پہلے باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل میں، مگر جتنوں نے 11ویں آیت میں ہے وہ اپنوں میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ 12ویں آیت میں لکھا ہے مگر جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ اور 13ویں آیت اس کو اور زیادہ کلیئر کرتی ہے، لکھا ہے وہ نہ خون سے نہ گوشت سے نہ انسان کے ارادے سے بلکہ خدا سے پیدا، اور خدا سے پیدا ہونے کے لیے خدا کے تخم کے بغیر تو کوئی پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی تخلیقات ہیں 3 طرح کی تخلیقات ہیں اور ہر مخلوق جو ہے اس کی اکائی تخم ہے، جس تخم سے وہ بیج ہے جو آگے چلتا ہے۔ اور جو خدا پر ایمان لاتے ہیں اسے قبول کرتے ہیں ان میں خدا کا تخم بنتا ہے۔ اور پہلا پطرس اس کا پہلا باب اس کی 22ویں 23ویں آیت میں لکھا ہے اور اے عزیزو تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی تخم سے جو خدا کا کلام ہے اس سے نئے سرے سے پیدا ہوئے، کیونکہ ہم خدا کے کلام سے نئے تخم سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم نے خدا کے کلام کو قبول کیا ہے، اس لیے ہم دنیا کے تخم کے مطابق نہیں، ہم خدا کے دیے ہوئے تخم کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور وہ تخم کیا ہے؟ اس نے کہا خدا کا کلام، خدا کا تخم۔ مقدس پطرس نے کہا کہ وہ خدا کا کلام خدا کا تخم ہے۔ یوحنا اپنے پہلے خط کے 3 باب میں 9ویں آیت میں کہتا ہے کہ ان میں خدا کا تخم بنا رہتا ہے۔ خدا کا تخم خدا کا کلام ہے۔ یوحنا اپنے انجیل کا آغاز بے شک اس نے یونانیوں کے لیے، افلاطونیوں کے لیے کیا اور انہی کی فلسفی کو اس نے بیان کیا، اور وہاں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ، کلام ہی خدا تھا،
اس کلام کے وسیلے سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، اور لکھا ہے جو کچھ بھی پیدا ہوا وہ اس کے بغیر پیدا نہیں ہوا۔ اور اگر میں اور آپ اس کے لوگ ہیں، اگر ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، تو پھر تخم بدلنے سے تاثیریں بدل جاتی ہیں۔ جب تخم بدلتا ہے تو تاثیریں بدل جاتی ہیں، پھر کام بدل جاتے ہیں، پھر اصول قاعدے قانون بدل جاتے ہیں، پھر رہن سہن لباس لائف سٹائل بدل جاتا ہے، عقیدہ ایمان سب کچھ بدل جاتا ہے تخم کے وسیلے سے۔ میں چونکہ ایک دیہاتی آدمی ہوں، ہمارے گاؤں میں چونکہ بے شمار فروٹ اور اس کے پھل کے درخت پائے جاتے تھے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے کئی دفعہ پیوند کاری ہوتی بھی دیکھی، گلاب کی اور یہ چنبیلی کی، یہ بھی پیوند کاری وہاں پر ہوتی تھی، اور اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے کئی بار دیکھا۔ جب تک تخم کے ساتھ نہیں ملے گا، نہ رنگ، نہ اثر، نہ تاثیر، نہ کام، نہ خوشبو، نہ ذائقہ، نہ پھل، کچھ نہیں بدلے گا۔ اس لیے اس نے کہا یہ پیالہ لو اور تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے۔ یہ نیا عہد کا جو پیالہ ہے، جو عہد ہے، اس کی یہ شکیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اس کی آخری شک جو ہے وہ یہ ہے جو میں نے پھر آپ کے سامنے پڑھوں گا، کہ وہ جو ایمان لانے والے وہ ان کے گناہوں کو بخشے گا۔ ان کے گناہوں کو بخشے گا جو ایمان لاتے ہیں۔ نجات تو سب کے لیے موجود ہے، اور فائدہ تو اسی کو ہوگا جو اس میں شریک ہوتا ہے۔ آپ نے اکبر بادشاہ کا نام سنا ہوگا، اس کا ایک وزیر تھا، اس کا نام تھا بیربل۔ اس نے بیربل سے کہا کہ یار مجھے ایک کہانی سنا جو کم از کم آج سارا دن اور کل سارا دن اور اگلا دن ختم نہ ہو، میں سو بھی جاؤں تو کہانی سناتے رہے۔ اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ایک کسان تھا، اس کی گندم ہوئی، گندم کو اس نے بڑا سا ڈھیر لگا دیا، بڑا سا ڈھیر لگا دیا، اور ایک دن چڑیا آتی تھی اور ایک دانہ اٹھا کے لے جاتی تھی۔ اب اس ڈھیر کا یا اس بول کا کوئی گنتی تو وزن تو تھا نہیں، اور چڑیا کا یہ تھا کہ ایک دانہ اس نے اٹھانا ہے اور پھر اٹھ جانا ہے، پھر جب بھوک لگے گی پھر آئے گی۔ نجات کا ڈھیر تو لگا ہوا، اب جو اس میں سے کھائے گا، جو اٹھائے گا، پیٹ تو اس کا بھرے گا۔ ایمان لانے والوں کے واسطے نجات کا، مخلصی کا، رہائی کا، خوشحالی کا، اطمینان کا، آزادی کا، ان ساری باتوں کا ڈھیر تو مسیح یسوع کے خون سے، اس کے کفارے سے لگ گیا، لگا ہوا ہے۔ یہ تو میں نے اور آپ نے کوشش کر دی، یہ الگ بات کہ ہمیں ہماری مجبوریاں نہیں چھوڑتی، لیکن چڑیا آئے گی، دانا لے کے جائے گی تو پھر، اور وہ بول جو ہے، وہ ڈھیر جو ہے وہ ختم نہیں ہونا۔ اس لیے اس نے کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جو اس عہد میں شریک ہوں گے، ایمان لائیں گے، وہ ہلاک نہیں ہوں گے بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ آج اسی عہد کے تحت، اسی عہد کی روشنی میں اور آپ جہاں موجود ہیں، ایماندار ہونے کی حیثیت سے، سچے پکے یا نامرل ایماندار ہونے کی حیثیت سے، یا ٹریڈیشنل ایماندار ہونے کی حیثیت سے، یا روایتی طور پر ہم باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں اس لیے ان باتوں کو بنا رہے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ روایات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آج اس شہر والی کی خاص عبادت میں
جب خدا نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس میں شریک ہوں، تو پھر اس شاعر بانی میں شریک ہونے کے ساتھ اس عہد میں شریک ہوں، اس کے لوگ بن جائیں، اپنا دل اسے دے تاکہ وہ اپنے کلام کو آپ کے دل پر شریعت کو لکھ دے، اس کے کلام کو لیں تاکہ ہم کلام کے تخم سے نئے سرے سے پیدا ہو جائیں، تاکہ ہم میں نیا تخم بن جائے اور ہم اس کے لوگ ہو جائیں اور وہ ہمارا آسمانی خدا ہو جائے۔ اگر ایسا ہو جائے گا تو پھر گڈ فرائیڈے ہو، ایسٹر ہو، کرسمس ہو، کوئی بھی دن ہو، کوئی وقت ہو، کوئی گھڑی ہو، ہم بابرکت اور مبارک لوگ ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ساری زندگی کی اسٹرگل بالکل بیکار ہے، ساری زندگی کی اسٹرگل بالکل بیکار ہے اگر ہم مسیح میں جیتے نہیں اور مسیح میں مرتے نہیں۔ آئیے اپنے سر خدا کے حضور چھکائیں اور دعا کریں۔ جس کسی کو خدا کا روح تحریک دیتا ہے وہ دعا بھی رہنمائی کرے۔